دنیا کو بنانے کا ارادہ فرمایا ہے، تو چونکہ اس سے پہلے شیطان کو مہلت دی جا چکی تھی قیامت تک کے لیے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، اب اس کا توڑ پھر یہ ہوا کہ جو پہلا انسان دنیا میں بھیجا گیا وہ نبی بنا کر بھیجا گیا، ہمارے اور آپ کے جد حضرت آدم علیہ السلام۔ اب ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ چونکہ جب دنیا میں اتارے گئے وہ صرف دو تھے، حضرت آدم تھے اور حضرت حوا علیہ السلام تھے، یہ دونوں تھے، تو پھر ان کو نبی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اولاد تو چلی نہیں آتی اور انسان دنیا میں ہے نہیں، اور پہلا انسان بھیجا وہ بھی نبی بنا کر بھیجا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ کہ اب ایک چیز تو یہ ہے نا کہ مثال ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمارے سامنے ہمارے دشمن کی سازشیں، اس کی جتنی بھی اس کے مکر ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے، اب جو مقابلہ ہے وہ آمنے سامنے کا ہے، وہ اب چھپی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ ہمیں اور میرے اور میری گھر والی کو جو جنت سے نکالا گیا وہ شیطان کی وجہ سے نکالا گیا، تو ان کو نبی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایک بات سمجھانا تھی کہ آیا انہوں نے تو شیطان کے مکر کو، شیطان کی سازشوں کو اور شیطان کی جتنی بھی تدبیریں تھیں وہ ساری ان کے سامنے تو تھی، ان کی اولاد کے سامنے نہیں۔ اور پھر ایک چیز اور واضح کر دی کہ جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کا پیغام دنیا میں لے کر آئے ہیں، وہ جو پیغام ہے وہ پیغام ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کرنے والا ہے۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ میں محفوظ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تاریخ نے محفوظ نہیں کیا۔ آسان لفظوں میں کہوں تو انسان کے پیدا ہونے کے بعد تاریخ اس کے حالات کو رقم کرنا شروع کرتی ہے۔ اب جیسے ہم ہیں، ہمارا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا ہمارے گھر میں کوئی بچہ ہے تو اس کی جو یادیں ہیں، اس کے جو واقعات ہیں، اس کے جو قصے ہیں، وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر فوراً نہیں تو جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے، بات کو سمجھنا شروع کرتا ہے، سمجھانا شروع کرتا ہے، تو اس کی یادیں تب سے بننا شروع ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے فلاں عمر میں ایسا کیا، یہ اتنا سا تھا اس نے ایسا کیا۔ کچھ شخصیات کچھ تو نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں جو تاریخ نے جو ذکر کیا ہے وہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا، پیدائش کو بھی چھوڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی اللہ رب العزت نے اور دنیا میں جب بھیجے گئے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں آ رہا کی طرف سے، پھر فرمایا کہ اللہ میں تجھے محمد کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میری اس لفظش کو، میری اس خطا کو معاف فرما دیجیے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے سوال ہوا کہ آپ محمد کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا جب مجھ میں روح کی گئی تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ محمد سے اونچی ذات اس روئے زمین پر اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ علیہ السلام کی جو تاریخ ہے یا جو سیرت ہے وہ دنیا کے بننے کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، اور آدم علیہ السلام کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا وہ اسی وجہ سے کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے بہت سارے انبیاء نے آنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں آ کر اس مہر نبوت کو ختم کرنا تھا۔
اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ بہت بڑے ہمارے لیے بہت بڑے ایک فخر کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ہم اس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور ہم تو بہت فخر کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز سے زیادہ اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے، اور یہ ایسی امت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تسلیاں دی گئی تھی ان پہ اس امت کی بڑی تعریفیں تھیں کہ یہ امت ایسی ہوگی، یہ امت ایسی ہوگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ یہ امت مجھے دے دیجیے، تو اللہ رب العزت فرمایا کہ نہیں، وہ خاص امت ہے اور میرے ایک خاص نبی کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس امت کی جب کہانیاں سنی، اس امت کی باتیں سنی، تو ہر ایک نے یہ خواہش کی کہ یہ امت مجھے مل جائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ چیز انہوں نے مانگی کہ اللہ یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ امت آپ مجھے نہیں دے سکتے تو مجھے اس امت میں بھیج دیجیے، مجھے اس امت میں شامل کر دیجیے امتی کی حیثیت سے۔ اور وہ دعا قبول ہوئی، اور جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ جیسے ان کا عقیدہ ہے کہ ہم ان کو سولی پر لٹکا دیا، تو اللہ رب العزت کو آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں وہ آسمان سے دوبارہ زمین پر اتریں گے، اور اس امت آپ علیہ السلام پر ایمان لا کر اس امت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، جتنے مسلمان آج اس دنیا میں موجود ہیں، کہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر مانگے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا خطاب ملا، ٹائٹل ملا۔ اصل میں وہ ایک کہاوت ہے اردو کی کہ مال مفت دلے میں رہے، کہ جو چیز ہمیں بغیر محنت مشقت کی جو حاصل ہو جاتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ آپ کسی کو بھی مفت میں ڈھیر سارے پیسے دے دیں، 1 لاکھ روپے، وہ ضائع کر دے گا، ادھر لگائے گا ادھر لگائے گا، فضول خرچی حد کر دے گا وہ، اور سارے پیسے ضائع کر دے گا۔ لیکن وہی آدمی اگر اپنا خون پسینہ بہا کر 1 لاکھ روپے کمائے گا تو پھر 50 پیسے 25 پیسے کا حساب یہ رکھے گا کہ مجھ سے یہ 25 پیسے جو اضافی خرچ ہوئے ہیں یہ کہاں پر ہوئے۔ وہی مثال ہے ہماری، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر تو ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس میں کوئی مشقت نہیں کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوا، اعزاز ہوا، اکرام ہوا کہ ہم اس امت میں پیدا ہو گئے، اور ہمیں اس امت میں پیدا ہونے کی خوشی تو ہے، لیکن اس امت میں پیدا ہونے کا مقصد جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو کچھ بھی آپ کو دے دے وہ آپ لے لیں، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، منع ہوگا۔ چھوٹی سی بات ہے۔ اب ایک تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے، مطلب سب کی بات نہیں کرتا، ایک عام سی بات کر رہا ہوں، جنرل سی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہیں ہے، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے، ممبر سے سب نے جو بیان کر دیا، قائد صاحب نے مجھ سے جو سن لیا، ہمیں اتنا ہی پتہ ہے کہ سیرت بس اتنی سی۔ بحیثیت مسلمان ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر آدمی، بچے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک کا یہ حق ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے نبی اور وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مکمل طور پر واقف ہو۔ ہر لمحہ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہم کسی کے بارے میں اگر ہم معلومات لے رہے ہیں اور پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے بارے میں یہ ساری باتیں تو مل رہی ہیں،
لیکن یہ اس کی زندگی کا جو بہت ساری ہم نے سیرتیں دیکھی ہیں، کچھ علماء پر لکھی گئی ہیں، سوانح بھری جو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہمیں اس افسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری پسندیدہ شخصیات ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا یہ حصہ تو موجود ہے، یہ حصہ موجود نہیں ہے، اور قربان جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل محفوظ ہے. کوئی بھی چیز آپ کتاب اٹھا کر ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائے گی. آپ علیہ السلام کی خلوت کے بارے میں بھی ملے گا، آپ علیہ السلام کی جلوت کے بارے میں بھی ملے گا، بازار میں آپ علیہ السلام کا رویہ کیسا تھا وہ بھی ملے گا، گھر والوں کے ساتھ وقت کیسے گزارتے تھے یہ بھی ملے گا، پڑوسیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا تھا یہ بھی ملے گا، لین دین میں آپ علیہ السلام کا کاروباری حضرات کے ساتھ معاملہ کیا تھا یہ بھی ملے گا. اور ہمارے لیے بہترین مشاہدہ آپ علیہ السلام کی سیرت ہے. اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے ہم نعرے بازیاں بہت کرتے ہیں اور ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی، میرے خیال میں نعرہ کسی نے سنا نہیں ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. جان قربان کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن خواہشات قربان کرنے کی بات ہم نے کبھی بھی نہیں کی ہے. جان قربان کرنے کی بات ہم کرتے ہیں لیکن آپ علیہ السلام کی سنتوں کو جو ہم قربان کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا ہے. میری اور آپ کی جان اگر حرمت رسول پر چلی جائے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن صرف جان دینا کافی نہیں ہوگا. صرف جان دینا کافی نہیں ہوگا. زور سے بولے، جان دینا کافی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جس شخص نے پورا عمل کر لیا اس کی اگر جان کسی موقع پر نہ بھی گئی تو وہ کامیاب ہے. یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام کی ناموس کی خاطر، عزت کی حفاظت کی خاطر اگر کسی کی جان چلی جائے تو وہ شہید ہے. ہم اس کو سر آنکھوں پر اٹھاتے ہیں، ہم اس کو کتنی عزت دیتے ہیں کہ اس نے آپ علیہ السلام کی خاطر اپنی جان دی. بہت سارے آج کے قریب کے ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیں لی اور پھانسی پر ہنستے ہنستے چڑھ گئے اور ہم ان کو ہیرو مانتے ہیں. لیکن وہ جان تو دے دی، ہم اس کو ہیرو مانتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طور طریقے اپناتا ہے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو 100% اپنی زندگی میں لاتا ہے، ہم اس کو اپنا ہیرو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کسی داڑھی والے کو دیکھ کر اس کے بارے میں غلط رائے کیوں قائم کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ وہ اگر اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی عبادات ٹھیک نہیں ہیں، وہ اللہ اور اس کے بیچ کی بات ہے. ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ ہم فلاں بندے کے اوپر انگلی اٹھائیں کہ بھائی وہ ایسا ہے؟ اس کو چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو میں کیسا ہوں. میں اگر کسی کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوں کہ فلاں آدمی دیکھو یار اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور کسی کی بدخواہ ہے، بس اس کی نیت بری ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، بھائی میں اس کی بات کیوں کروں؟ میں اپنی بات کیوں نہیں کر رہا؟ میں اپنے گریبان میں جھانک کے کیوں نہیں دیکھ رہا کہ میں کیسا ہوں؟ مجھے اپنا دل ٹٹولنا چاہیے کہ میرا دل کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے صاف ہے یا نہیں ہے. مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں. مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے گھر والے مجھ سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں. گھر میں بڑے غصے میں ہوں اور باہر میں بہت اچھا ہاں جی ایسے نرم لہجے میں بات کر رہا ہوں. باہر تو لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں اور گھر والے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس مصیبت آ گئی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، بچے ادھر کونے میں چھپ رہے ہیں، بیوی ادھر بھاگ رہی ہے، کوئی سامنے آنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ اگر باہر والے ہم سے خوش ہیں تو گھر والے بھی ہم سے خوش ہوں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بات کسی اور طرف نکل گئی. تو
بات یہ چل رہی تھی کہ ہم کسی کے بارے میں غلط رائے کیوں قائم کرتے ہیں، ہمیں اچھی رائے قائم کرنی چاہیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، خوشی کے وقت بہت زیادہ خوشی نہ ہو کہ وہ پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، یہ خوشی تو ہمیں اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں پہ جو یہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں یہ اسلام نے تو نہیں سکھایا۔ ہمارے یہاں غم میں جو عجیب قسم کی رسم و رواج ہوتے ہیں، جو روایات چلی آتی ہیں، یہ تو اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کسی رسم رواج کا، ہم سب جانتے ہیں کہ کون کون سے رسم و رواج ہیں، شادیوں میں کیا ہوتا ہے اور ہماری فوتگیوں میں کیا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، کسی سے چھپی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسا ہے جو یہاں تک نہیں ہے تو الگ بات ہے، ہم سب ایک ہی گاؤں کے ہیں، ایک ہی معاشرے کے ہیں۔ میرے گھر میں بھی اگر خوشی غمی ہوئی ہے مجھے بہتر پتہ ہے، آپ کے گھر میں خوشی غمی ہے تو آپ کو بہتر پتہ ہے کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اگر کسی چیز کو روکا جائے تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ارے وہ دیکھو مولوی صاحب نے ایسا کر دیا، مولوی صاحب نے ایسا، الحمدللہ سب الحمدللہ تحدیث میں نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ میری شادی ہوئی تو میں نے نیندرے کی رسم نہیں کی، اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک چیز پر میں نے قابو پا لیا، بحیثیت مولوی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور اس بات پر بھی مجھے کتنی باتیں سننی پڑی کہ دیکھو مولوی صاحب نے اتنا نہیں دیا، اتنے لوگوں کو بلا لیا اور پیسے نہیں دیے۔ بھائی پیسے کیوں دوں؟ میں ہوٹل نہیں چلا رہا ہوں، میں نے شادی کی ہے، لوگ میری خوشی میں میرے گھر آئے ہیں، میری خوشی میں شریک ہوئے ہیں، میں ان کو کھانا کھلا کے ان سے پیسے لوں، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو میری ذاتی رائے سے اختلاف ہوگا، یہ میری ذاتی رائے ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس بارے میں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ باقی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں نے اپنا اوپینین، اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ میں اپنے گھر لوگوں کو، اب مہمان آتے ہیں نا آپ کے گھر میں، ہم مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا جاتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں مہمان سے کہ بھائی تم نے میرے گھر میں کھانا کھایا مجھے 1000 روپے دے کے جاؤ، کبھی کہا ہے کسی نے؟ نہیں کہا۔ تو وہ بھی تو مہمان ہے میرے گھر میں ان کو کھانا کھلا کے ان سے پیسے لے رہا ہوں، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر پیسے لے رہے تو پھر بلانا ہی نہیں چاہیے ان لوگوں کو۔ اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے 1000 کا بلانا تو ہم کیوں بلاتے ہیں؟ ہم نے شادیوں کو مشکل بنایا ہے خود، یہ ہماری اپنی کمائی ہے جو ہم نے مشکل کی ہے، ورنہ نکاح بہت آسان ہے۔ یہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری نوجوان نسل بگڑ رہی ہے، اور وہ بچے ہمارے کیا کر رہے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ گھر میں باپ کو پتہ ہے کہ اس کا بیٹا کہاں کہاں منہ مار رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا سامنے آنا بہت ضروری ہے۔ گھر میں پتہ ہے کہ ہماری جوان بیٹی کیا کر رہی ہے، لیکن شادی کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ آج ہم نے گناہ آسان کر دیا ہے، آج ہم نے زنا آسان کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک فون کال کرو، ہاں کدھر ہو، گھر پہ کوئی نہیں ہے، آ جاؤ، بس ہو گیا کام۔ کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کہ جب ہمارے بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے ان کی شادی کروانا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں 32، 33، 33 اور 35 سال کا لڑکا ہو جاتا ہے پھر اس کی شادی ہوتی ہے۔ ہماری عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں، پتھر۔ وہ بیچارہ اگر 12 سال میں بالغ ہوا ہے اور 35 سال میں اس کی شادی ہو رہی ہے، کتنے سال بنتے ہیں؟ کتنے سال بنتے ہیں؟ کتنے؟ استغفر اللہ، 23 سال کے جو اس نے ایسا گناہ اگر کیا ہے تو وہ ماں باپ کے سر پہ ہے۔ وہ کس کے سر پہ ہے؟ وہ ماں باپ کے سر پہ ہے کہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی نہیں کروائی اور وہ گناہ میں ملوث ہو گیا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ پھر جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ منظر عام میں وہ بات آ جائے، وہ پکڑے جائے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ جی لڑکی کی غلطی۔ بھائی لڑکی کی غلطی کیوں ہے؟ لڑکا بھی تو برابر کا شریک ہے، دونوں نے گناہ کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے اس کو معاشرے نے اجازت دے دی ہے وہ جو مرضی ہے وہ کرے گا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے معاشرے میں عورت کو ہی اتنا کمزور سمجھا جاتا ہے،
جو غلطی ہوتی ہے ماں کی غلطی ہے، جو غلطی ہوتی ہے بہن کی غلطی ہے، اگر کچھ نکل آئے تو بیٹی کی غلطی ہے، اگر کچھ نکل آئے تو لڑکی کی غلطی ہے۔ کیوں بھائی کیوں؟ مرد بھی تو برابر کا شریک ہے۔ میاں بیوی ہیں، جھگڑا ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں جی اس بیوی نے آگے سے کچھ کہا ہوگا، بھائی تم اس کو تنگ کرو گے، ٹیز کرو گے، بار بار اس کو سناؤ گے، کبھی نہ کبھی تو بیچاری زبان کھولے گی۔ کسی جانور کو بھی اگر آپ بار بار مار رہے ہو، آخر میں تنگ آ کر وہ آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، تو آگے سے سیدھا ہو جائے گا اور نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کیوں ہے ایسا کہ ہم اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو کیوں نہیں سدھار رہے؟ بحیثیت مسلمان ہمیں ہر چیز پر نظر ہونی چاہیے کہ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ میری اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کا حق ہے، پھر جب وہ بگڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی اچھی تربیت کی تھی، پتہ نہیں یہ کیوں بگڑ گیا۔ اس کو بگڑنے کے اسباب ہم نے فراہم کیے ہیں۔ میرا بچہ ہے، کل وہ جوان ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ جوان ہو گیا، میں اگر اس کی شادی نہیں کرتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے شیطان تو ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا، اور آج کل تو شیطان ہماری جیب میں ہوتا ہے۔ سمجھ لینا کس کی بات کر رہا ہوں؟ اتنا سا ہے شیطان، اتنا سا ہماری جیب میں ہے۔ جب جی چاہا نکالا، اسے اپنی خواہشات پوری کی، واپس جیب میں رکھ لیا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا استعمال کر رہا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا، کن لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہاں صبح نکلتا ہے اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، شام کو گھر آتا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں میرا بچہ پڑھ کے آ رہا ہے۔ پتہ تو کرو یونیورسٹی میں تھا بھی کہ نہیں، کالج میں گیا بھی کہ نہیں، اسکول میں حاضر تھا یا غیر حاضر تھا۔ میں نے یونیورسٹی پڑھی ہے اور بہت سارے ہمارے لڑکے ہوتے تھے، وہ گھر سے آتے تھے یونیورسٹی کے لیے، آگے کلاس بنک کر کے وہ گھومنے نکل جاتے تھے۔ یہ نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں پر، اور جہاں بچوں کے ساتھ لاڈ پیار ہے تو وہاں بچوں کے ساتھ سختی بھی ہے۔ یہ بات پھر کہیں کی کہیں نکل گئی۔ تو بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہم نعرے بازی کرتے ہیں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن داڑھی بڑھانے کی جو ہمارا نفس اجازت نہیں دیتا، کبھی ہم نے اس نفس کو قربان کیا ہے؟ اب عید کے دنوں میں ایک پوسٹ چل رہی تھی کہ وہ قربانی ہو گئی، بکرا ذبح کر لیا، سنت ابراہیمی پر عمل کر لیا، اب سنت محمدی کو قربان کرنے کی بات ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے جا کے شیو کرتے ہیں۔ بات ہم رسول اللہ سے محبت کی کرتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی سنتوں سے محبت زور سے نہیں ہے۔ ہوتی تو ہم سب کے چہروں پر داڑیاں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی تو ہمیں معلوم ہوتا کہ اپنوں کے ساتھ اور پرایوں کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا ہے، ہم نے بازار میں بیٹھ کر لین دین کیسا کرنا ہے، ہم نے بازاروں میں بیٹھ کر جھوٹ سے سودا نہیں بیچنا، سچ بول کر بیچنا ہے، ہم نے بازاروں میں بیٹھ کر ملاوٹ نہیں کرنی، ہم نے گھروں میں بیٹھ کر اپنی بہنوں کو حصے سے، جائیداد کے حصے سے محروم نہیں کرنا۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، اور اگر کوئی غلطی سے ہم کو کہہ دے کہ تم حصہ مانگو، پھر تو قیامت ہو جاتی ہے، تانے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی میں مثال دیتا ہوں، میری بہنوں کو اگر والد صاحب کی جائیداد سے حصہ آتا ہے تو وہ میں نے دینا ہے؟ نہیں۔ میرے والد صاحب نے دینا ہے؟ نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ دو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جائیداد اپنے بچوں کو برابر کا حقوق دو۔ یہ اسلام نے ان کو حصہ دیا ہے، نہ میں نے دیا ہے اور نہ میرے والد صاحب نے دیا ہے، ایسے یہ اسلام دیتا ہے ان کو حقوق۔ تو جب اسلام ان کو دے رہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ تو اب اگر مجھے معلوم ہے کہ شریعت کیا ہے تو پھر میں تو اس پہ عمل کروں گا۔ عموماً یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر کی بیٹی کی، بہن کی جب شادی کرتے ہیں تو خود خرچہ کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یہ خرچہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جائیداد میں سے جو ہم نے اس کو حصہ دینا ہے تو ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ ادا کر دیا ہے۔ ماشاء اللہ،
سے بڑی بہترین بات کرتی وہ سب کو کرنا چاہیے، بیٹیوں کو شادی کرنی ہو۔ اب جس کی کروڑوں کی جس کی جائیداد ہے وہ کیا 10 لاکھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گی، 50 لاکھ کر کے وہ آزاد ہو گیا، اس کو حصہ دیں گے؟ یہ پکڑ ہوگی اس کی، اور بہت سخت پکڑ ہوگی۔ یہ جو ہم حصہ نہیں دیتے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماں کو ہم حصے نہیں دلواتے، یہ بھی ایک قسم کا میرے نزدیک غصب کرنا ہے۔ اور غصب کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے ایک بالش بھی کسی کی زمین قبضہ کی، روز محشر 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے پہ ڈالا جائے گا۔ اور ہم ایک بالش کی بات نہیں کرتے، ہم تو کتنی ایکڑ کی بات چل رہی ہے یہاں پر۔ ایک بالش اگر 7 زمینوں کا توق گلے میں نہیں اٹھا سکتے تو 5 ایکڑ اگر کسی کی زمین ہے تو اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس میں ہمارے لیے بہت سہولت ہے کہ ہم ان کو حصہ دیں گے، الگ کر دیں۔ اس کے بعد اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بھائی جا کے پوچھ لیا کہ ہاں تم نے حصہ لینا ہے، وہ شرمندگی کے مارے وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں لینا۔ نہیں اگر تم لو تمہیں دینے کے لیے، اب دل نہیں مان رہا دینے کے لیے، اوپر سے بس اسے معاف کرانے کے ہیلے بہانے اور مکر کیے جا رہے ہیں۔ کیوں نہیں دینا؟ میں وہ کسی جگہ میں ایک مقولہ میں نے پڑھا تھا کہ مرد وہ نہیں جو کہے کہ میرا باپ ایسا تھا، بلکہ مرد وہ ہے جو کہے کہ میں کیسا ہوں۔ اپنی عزت خود بناؤ، اپنے باپ دادا کے نام پر لوگوں سے عزتیں کروانا اب چھوڑ دو۔ ہمارے باپ دادا نے جو عزتیں کمائی وہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں اتر گئے۔ اب ہم کیا ہیں یہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے، میں کیسا ہوں یہ میں نے دنیا کو بتانا ہے، اور میں نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے۔ میرے والد صاحب نے جو عزت کمائی وہ ان کے ساتھ ان کی قبر میں اتر گئی۔ آج لوگ اگر میرا لحاظ کر رہے ہیں تو والد صاحب کی وجہ سے کہ چلے مثال دے رہا ہوں، والد صاحب کی وجہ سے کہ چلو شریف آدمی تھے، ٹھیک تھا، وہ تھا۔ میں اگر کسی کے ساتھ بد کلامی کرتا ہوں، بد زبانی کرتا ہوں، برا سلوک کرتا ہوں تو لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو باپ تو اتنا اچھا آدمی تھا، بیٹا دیکھو کیسے نکلا ہے۔ تو اپنی عزت خود کمانی ہے، اپنے باپ دادا کے نام پر زندگی گزارنا اب بس بہت ہو گیا، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور خود ہم کیا ہیں یہ ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ہمیں راضی بننا ہے۔ کردار اچھا نہیں ہے، گفتار اچھی نہیں ہے، اعمال اچھے نہیں ہیں تو خاک ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ اپنی زبانوں کو اپنے قابو میں رکھنا، اپنے ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، کسی کے ساتھ دست درازی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زبان درازی نہیں کرنی، تب جا کے ہم ایک اچھے شہری ہونے کا ایک ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے کبھی کسی معاملے کا حل نہیں نکلتا، پیار محبت سے، آرام سے، نرمی سے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری کی ساری بھلائی سے محروم رہا۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے ارد گرد اپنے اس ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ ایک آدمی اگر اپنے خوشی غمی میں کسی ایک ایسی رسم کو چھوڑ دے جس کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں ملتا، اس چیز کے بہانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنا ہے تو پھر یا آر یا پار۔ پھر یہ چیز نہیں دیکھنی ہے کہ وہ یہ ایسے ہوا تھا، ہمارے بڑوں نے پتہ نہیں کیوں شروع کیا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر وہ ہوا تھا، یہ بہانے بازی نہیں۔ کرنا ہے تو پھر یا آر ہے یا پار ہے، یا تو چھوڑنا ہے یا کرنا ہے، اور پھر جو چھوڑ رہا ہے اس پر نکیر بھی نہیں کرنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جسے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پھر اس میں اپنی حیلہ سازیاں نہیں کرنی، اس میں اپنی مشورے نہیں دینے، بجو جی شریعت میں سامنے آ گئی جی کہ یہ منع ہے اس سے رک جاؤ۔ اب سہ ہمارے ہاں شکار ہوتا ہے، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، سہ کا شکار ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہمارے اس کو سیب بولتے ہیں، اردو میں اس کو سیب بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو پورکیوپائن بولتے ہیں۔ اب کچھ لوگ اس کا شکار کرتے ہیں، وہ حرام ہے، حرام حرام حرام، جس نے کھائی ہے وہ توبہ کر لے اور آئندہ اسی سے احتیاط کرے۔ کھاتے نا یہ لوگ، شکار کر کے کھائی جاتی ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے حلال کرنے کے لیے۔ دیکھو پھر انسان ہے نا کیسے کیسے بہانے تراشتا ہے، کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہڈی ہے، وہ
وہ ہڈی حرام ہے باقی تو حلال ہے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ایک ہڈی حرام ہے باقی حلال ہے، یہ کوئی دماغ میں آنے والی بات ہے؟ حرام کھا رہے ہیں ہم، دوسروں کو حرام کھلا رہے ہیں صرف اس بات کے اوپر کہ ایک ہڈی حرام ہے باقی حلال ہے۔ میرے بھولے بھائیوں، سادے مسلمانوں، ایسی باتیں کرتے ہو۔ ایک وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ساری ہڈیاں نکال دیتے، وہ گوشت جو ہے ہم چھن کے کھا لیتے۔ سبحان اللہ، داد دینی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ بہرحال اب یہ واضح ہو گیا اسے کیا ہے، حرام ہے۔ آئندہ جس نے کھا لی تو چلو توبہ کر لے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور آئندہ سے احتیاط کرے کہ دوبارہ اس کا شکار کر کے، لوگ بڑی رغبت سے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو بہت کھاتے ہیں تو اللہ منسوخ ہوتے ہیں ایسے۔ یہ بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے، ٹھیک ہو گیا؟ جن چیزوں میں شریعت نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور جن چیزوں کو شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، آخری حدیث ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کہ اوفر اللحا وحف الشوارب، کہ اپنی داڑیاں بڑھواؤ اور مونچھیں کیا کرو، کٹواؤ، ترشواؤ۔ الٹ ہے ہمارے یہاں، ہم مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں،